أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیے ہیں۔ احمدی عورت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اسے اس زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق دی۔ اس وقت جو یہاں آپ سب میرے سامنے بیٹھی ہیں، ان میں سے بہت بڑی اکثریت ہے جنہوں نے احمدی ماں باپ کے گھر میں جنم لیا، احمدی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی۔ اس پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو احمدی گھرانے میں پیدا فرمایا اور ایک بہت بڑے ابتلا سے بچا لیا۔
کیا پتہ کہ آپ میں سے کتنی ہوتی ہیں اگر احمدی گھر میں پیدا نہ ہوئی ہوتی تو ان برکات سے فائدہ بھی اٹھا سکتی یا نہیں. جو اس زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ وابستہ ہے. بس اگر انسان غور کرے تو اس کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر شکر کرنے لگ جاتا ہے. یہاں کئی عورتیں ایسی بھی بیٹھی ہیں جنہوں نے خود بیعت کی، اس زمانے کے امام کو پہچانا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنے والی اور آپ کے ارشاد پر عمل کرنے والی بنی، اور اپنے ماحول سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے ٹکر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے زمانے کے امام کو قبول کیا. یقیناً یہ ان کے لیے بہت ہمت اور قربانی کا کام ہے. کئی عورتیں مجھے مل چکی ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود احمدیت قبول کی اور پھر اپنے خاندان سے کیا کیا تکلیف انہیں ان کی طرف سے ملی اور برداشت کرنی پڑی. تو آپ سب چاہے وہ پیدائشی احمدی ہیں یا خود بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئی ہیں، جب تک آپ جماعت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، جب تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ کرے کہ یہ وابستگی ہمیشہ رہے اور قائم رہے اور قائم رہے اور کبھی کسی قسم کا ابتلا نہ آئے. تو بہرحال اس وابستگی کی وجہ سے آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. آپ کی گودوں سے احمدیت کی نسل نے نکل کر دنیا میں پھیلنا ہے اور پھیل رہی ہے. اس لیے آپ لوگوں کو اس عہد کی وجہ سے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس زمانے کے امام سے کیا ہے، نئی نسل کی تربیت کے لیے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی، اپنے اندر روحانی انقلاب پیدا کرنے ہوں گے، اپنا ایک مطمع نظر بنانا ہوگا، ایک مقصد بنانا ہوگا، اور ایک سچے احمدی مسلمان کا مقصد یہی ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. ان نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اس کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا. ایک مومن عورت کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. اس دنیا کی چکا چوند اور معاشرے کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے بلکہ جماعت احمدیہ کی ایمانتیں، یعنی وہ بچے اور وہ نسلیں جو آپ کی گودوں میں پل رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ہے، ان کو بھی بچانا ہوگا. ان کی تربیت کی طرف بھی اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ توجہ دینی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیات بتائی ہیں ایک عورت کی، ایک مومن عورت کی، ایک کامل مسلمان عورت کی، جس نے اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں، اور نہ صرف اپنے اندر قائم کرنے ہیں بلکہ اپنی نسلوں میں بھی یہ رائج کرنے ہیں. اور جب یہ معیار قائم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوش ہو کہ میں نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے بخشش کا سامان تیار کیا ہے، اور بہت بڑے انعام تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں جو تمہیں اگلے جہان میں بھی ملیں گے. اور ان اعلیٰ معیاروں کی وجہ سے تم اس زندگی میں بھی اپنے میں اور اپنی نسلوں میں ان کو دیکھو گے. اس لیے صرف دنیا کی عارضی رونقوں اور خوشیوں کے پیچھے ہی نہ پڑو،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ بھی پیش نظر رکھو۔ تو یہ خصوصیات کیا ہیں، ان کا میں مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ جو اس تلاوت جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں ذکر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ کامل فرما برداری اختیار کرو، کیونکہ اسلام نام ہے فرما برداری کا۔ جب تم نے بیعت کر لی تو جو احکامات ہیں ان کی پوری پابندی کرو۔ نظام جو تمہارے لیے لائے عمل بنائے اس پر مکمل طور پر کاربند ہو، اس پر مکمل طور پر چلو۔ نظام جماعت کے لیے تمہارے دل میں کبھی کسی قسم کا شک و شبہ یا کوئی بھی قسم کا بال نہ آئے۔ نظام خلافت تمہارے اندر قائم ہے، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو بھی تو خلیفہ وقت کو پیش کرو۔ اگر تم اس طرح اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگی گزارنے والی ہوگی تو پھر تم ایمان میں بھی ترقی کرو گی، اور جب تم ایمان میں ترقی کرو گی تو روحانیت میں بھی ترقی کر رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان اور اس کا قرب بھی حاصل کر رہی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی تمہاری خصوصیت ہونی چاہیے کہ تم ہمیشہ سچ بات بولنے والی ہو۔ کہیں کبھی یہ نہ ہو کہ تمہارا ذاتی مفاد تمہیں سچ سے دور لے جائے۔ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی یہ نہ ہو کہ تم جھوٹ بول جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تم اپنے دعویٰ میں سچی نہیں، یہ بیعت کا اقرار جو تم نے کیا ہے اس میں تم سچی نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں، اگر ماں میں غلط بیانی کی عادت ہوگی تو بچوں میں بھی وہ عادت لاشعوری طور پر پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور پھر جب یہ گندی جاگ لگتی ہے تو باقی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو سچ کے اعلیٰ معیار قائم کریں، بلکہ قول حدیث سے کام لیں، یعنی اس حد تک سچ بولیں کہ کوئی ایسا لفظ بھی آپ کے منہ سے نہ نکلے جو کئی مطلب دے سکتا ہو، جسے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہوں، جو ہوشیاری اور چالاکی سے آپ نے ادا کیا ہو تاکہ ضرورت پڑے تو میں اس سے مکر جاؤں۔ صاف اور کھری بات کریں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بعض گھریلو مسائل میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو بچوں کو اپنے بڑوں سے پرے ہٹانے والی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ عورتیں گھر بیٹھ کر ایسی باتیں کر جاتی ہیں بچوں کے سامنے جس سے ان کے ساس سسر یا دادی دادا کے کمزوریاں ظاہر ہو جاتی ہیں، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہوتی جس طرح بیان کی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ اپنی عورت جو ہے، ایک بہو جو ہے، اپنی ناراضگی کی وجہ سے جو اس کو اپنی ساس اور سسر سے ہے توڑ مروڑ کر بات کر رہی ہوتی ہے۔ تو نہ صرف بچوں میں بلکہ جب اس عورت کے میکے میں یہ بات پہنچتی ہے تو پھر دونوں گھروں کے بڑوں میں بھی بعض دفعہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے سچ یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے اس کا اچھی طرح تجزیہ کرو، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر وہ برائی ہے بھی کسی بڑے میں تو ضرور اس کا چرچا بھی کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ یہ برائی ہے فلاں بزرگ میں۔ پردہ پوشی کا بھی حکم ہے، لحاظ کا بھی حکم ہے، اپنے خاندان کی عزت اور وقار رکھنے کا بھی حکم ہے۔ سچ کا یہاں یہ مطلب ہے اگر تمہیں کسی ایسے معاملے میں اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، کوئی معاملہ پیش ہوتا ہے، نظام جماعت میں پیش ہوتا ہے یا کہیں بھی پیش ہوتا ہے، اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے
یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، تو تم اس وجہ سے پریشان نہ ہو یا جھوٹ نہ بولو کہ اس سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے یا میرے عزیزوں اور رشتہ داروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اس گواہی کو پھر حوصلے سے دو۔ قرآن کریم میں تو آیا ہے کہ تمہارے دشمن بھی کے خلاف بھی ایسی نہ گواہی نہ دو، یا دشمن غیر قوم یا دشمن قوم بھی تمہیں جھوٹ بولنے میں مجبور نہ کرے۔ پھر ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ صبر بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو بہت سارے جھگڑے گھریلو بھی، ہمسایوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ صبر کرنے کی عادت بھی اپنے اندر پیدا کرو اور اپنی اولادوں کے اندر بھی پیدا کرو۔ پھر عاجزی کا وصف ہے جو بہت بڑا وصف ہے، اگر انسان اس پر نظر رکھے اور تو ہمیشہ یہ احساس رہے کہ میں تو کچھ چیز نہیں۔ بڑائی کا احساس تو مقابلے کی چیز ہے، یعنی نسبتی مقابلہ۔ اگر ہم اپنی نظر ذرا وسیع کریں اور ان نسبتوں سے آگے جا کر بھی دیکھیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، تو بڑائی کا احساس، اپنے کچھ ہونے کا احساس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ایک پیسے والی عورت مالی لحاظ سے اپنے سے کم عورت کو اگر تحقیر کی نظر سے دیکھتی ہے یا کم نظر سے دیکھتی ہے یا اس کو اپنے سے کم تر سمجھتی ہے اور اس کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتی ہے، پسند نہیں کرتی کہ اس کے پاس کھڑی ہو یا اس کے ساتھ بیٹھے، تو پھر اس وقت بھی حوصلہ دکھانا چاہیے جب اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہو، اس سے معاشی لحاظ میں بہتر عورت اس سے اگر یہی سلوک کر رہی ہو تو پھر بھی حوصلہ دکھائیں۔ اس وقت جو تکلیف کا احساس اسے ہوتا ہے ایک عورت کو جب اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو کہ کوئی اس کو کم نظر سے دیکھ رہا ہو، تو وہی احساس آپ کو پھر دوسرے کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ یہ احساس آپ کے دل میں دوسروں کے لیے بھی پیدا ہونا چاہیے، اور یہ احساس رہنا چاہیے کہ یہ دنیا کی چیزیں تو عارضی چیزیں ہیں، آنی جانی چیزیں ہیں، نہ خاندانی وجاہت پر فخر کرنے کی ضرورت ہے، نہ اولاد پر فخر کرنے کی ضرورت ہے، نہ مالی لحاظ سے بہتر ہونے پر فخر کرنے کی ضرورت ہے، نہ علم میں زیادہ ہونے پر فخر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر دین کے معاملے میں تو یہ بالکل ہی ناجائز ہے کوئی کہے کہ میں زیادہ عبادت گزار یا زیادہ نیک ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عاجز رہیں، یہی آپ کی بڑائی ہے۔ اور ہمیشہ عاجز بنی رہیں، اور یہ عاجزی اپنی نسلوں میں بھی پیدا کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عاجزی کو بہت پسند فرمایا تھا، اور اس الہاماً اس لیے فرمایا تھا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ پھر ان اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے والی عورتوں کے لیے ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ صدقہ کرنے والی ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہوں۔ نیکیوں پر قائم رہنے اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ صدقہ خیرات کی عادت ڈالیں، اپنی اولاد کو عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر قائم رہنے کی بھی توفیق دے، نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس وجہ سے آپ پر اپنے رحمت اور فضلوں کی بارشیں برساتا رہے۔ پھر فرمایا کہ روزہ رکھنے والی ہوں، یہ نہ ہو کہ بہانے تلاش کر کر کے روزے چھوڑنے والی ہوں اور پھر اس کے تمام لوازمات کے ساتھ روزہ رکھنے والی ہوں۔
چاہے وہ نفلی روزے ہوں یا فرض روزے ہوں۔ بعض دفعہ بعض نوجوانوں میں روزہ رکھنے کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، لیکن پوری طرح اس کا جو احترام ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ بعض اپنی خوراک کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے وزن کو مینٹین کرنے کے لیے فاقے تو کر لیتی ہیں، لیکن نمازوں کی طرف پوری توجہ نہیں ہوتی، نوافل کی طرف پوری توجہ نہیں ہوتی، قرآن کریم پڑھنے کی طرف پوری توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی روزے کا ضروری حصہ ہے۔ اگر روزہ رکھا ہے تو نمازیں بھی باقاعدہ پڑھیں اور پورے دل لگا کر خشوع سے، ذوق سے، شوق سے نمازیں پڑھیں، نفل کے لیے اٹھیں، نفل پڑھیں، قرآن کریم کا تلاوت کرنا ضروری ہے، قرآن کریم پڑھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، تاکہ جو قرآن کریم کے اندر احکامات ہیں، اس کی خوبصورت تعلیم ہے، جو حسن ہے اس کا، وہ بھی آپ کو نظر آئے۔ تو روزے اس وقت ہی روزے کھلا سکتے ہیں جب عبادات سے سجائے ہوئے ہوں، اور جب عبادات کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو دنیا داری سے ویسے ہی ذہن صاف ہو جائے گا، ذہن سے دنیا داری بالکل نکل جائے گی، اور جب دنیا داری آپ کے ذہنوں سے نکل گئی تو سمجھ لیں کہ آپ نے وہ مقصد پا لیا جس کے لیے آپ پیدا کی گئی ہیں۔ پھر کامل ایمان والوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے یا خصوصیت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بخشش کا سلوک کرے گا، وہ یہ ہے کہ وہ فروج کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد جسم کا ہر سوراخ ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک وغیرہ ہر چیز، منہ بھی۔ فرمایا کہ اگر ان کی حفاظت کر لو تو تمہارے نفوس کا تزکیہ ہوگا، تمہارے ذہن پاک رہیں گے۔ فروج کی حفاظت کے ساتھ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ غض بصر سے کام لو، یعنی نگاہیں نیچی رکھو، نہ غیر مرد کو دیکھو، نہ غیر ضروری چیزوں کو دیکھو جن سے ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہو، جس سے ذہن میں برے خیالات پیدا ہوتے ہوں۔ اگر پردہ کر کے برقع پہن کر ہر آنے جانے والی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیں تو اس سے پردے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک لباس ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ نظروں میں حیا ہونی چاہیے، نظریں نیچی رہنی چاہیے، یہ حکم ہے قرآن کریم کا پردے سے۔ اگر ایسی حالت رکھیں گی تو خود بھی غیروں کو دیکھنے سے محفوظ رہیں گی، خود بھی بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گی، اور مرد بھی جن کو بعضوں کو کھولنے کی عادت ہوتی ہے وہ بھی محتاط رہیں گے، وہ بھی احتیاط کریں گے، وہ بھی ڈر کے رہیں گے۔ اسی طرح گندی، بیہودہ، فضول فلمیں دیکھنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں، چاہے اکیلی بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں، تو تب بھی اس ماحول میں جو آپ گھر میں بیٹھی دیکھ رہی ہیں، آپ کے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہوگا، آپ کے ذہن کے ساتھ ساتھ، بلکہ آپ کا ذہن خود ہی اس میں اتنا ڈوبتا چلا جائے گا کہ آپ کو نیکی کرنے کی توجہ ہی پیدا نہیں ہوگی، اور پھر اس طرح آپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ فلمیں آپ کے خیالات کو، جیسے میں نے کہا، پراگندہ کرنے والی ہوں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کہ باہر تو یہ اظہار ہو، برقع پہن کے آ رہی ہوں، مسجد میں تو حجاب میں اور کوٹ میں ہوں، لیکن گھروں میں بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہوں۔ بعض گھروں کی شکایتیں آتی ہیں کہ وہاں فلمیں دیکھتے ہیں، بعض بچے شکایت کر دیتے ہیں کہ ہماری مائیں ایسی فلمیں دیکھتی ہیں۔ پھر جیسا کہ فرمایا کہ کان بھی فروج میں داخل ہیں۔ اگر آپ ایسی مجلسوں میں بیٹھتی ہیں جہاں بیہودہ گوئیاں ہو رہی ہیں، دوسروں کا ہنسی مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا نظام جماعت کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہیں،
یا کسی عہدیدار کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی اس کا مطلب کہ آپ اپنی حفاظت نہیں کر رہی، یعنی آپ اپنی اس کی حفاظت کرنے والی نہیں ہیں، کیونکہ آپ بھی چاہے وہاں بول رہی ہیں یا نہیں، اس استہزاء میں، اس مذاق میں، اس بیہودہ مذاق میں وہاں بیٹھ کر شامل ہو گئی ہیں اور اپنے ذہن کو گندا کر رہی ہیں بلا وجہ۔ اور آہستہ آہستہ یہ باتیں، جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی، کہ آپ کی تمام نیکیوں کو کھا جائیں گی، اس لیے ایسی مجلسوں سے بھی بچیں، کیونکہ پردے کے معاملات کچھ زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اس لیے اب میں پہلی بات کو دوبارہ لیتا ہوں، پردے کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وضاحت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات سے کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی پردے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت جیل خانے کی طرح بند رکھی جائے۔ قرآن شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ستر کریں، یعنی اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھیں، وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لیے پڑے، ان کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، وہ بے شک جائیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔ تو نظر کا پردہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، آپ نے ایک اور جگہ فرمایا، یہی ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو اور ان میں حیا ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندان نہیں، یعنی قید خانہ نہیں، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ جب پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے۔ ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے، یعنی ایک انصاف کرنے والا کہہ سکتا ہے، یہ جس کو کسی قسم کی رجحان نہیں ہے دونوں طرف سے پردے خلاف یا پردے کے حق میں، جو انصاف پہ قائم ہونے والا ہو، کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد عورت اکٹھے بلا تعامل اور بے محابہ مل سکیں، سیریں کریں، کس طرح جذبات نفس سے اضطرارن ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد اور عورت کو ایک مکان میں تنہا رہنے کو، حالانکہ دروازہ بھی بند ہو، کوئی عیب نہیں سمجھتی۔ یہ گویا تہذیب ہے۔ انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شارع اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلیل الرسم تعلیم سے بھگت رہا ہے، یعنی اس کھلی بے حیائی کی اجازت دینے سے یورپ میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر گلی میں، ہر سڑک پہ نظر آ جاتی ہیں ایسی بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ بعض جگہ بالکل قابل شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں، تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی، جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھیں۔ بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یورپ کی طرح بے پردگی پر لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ آپ یہاں ان ملکوں میں رہتے ہیں، یہاں کی اخلاقی حالت کا اندازہ خود ہی کر لیں۔ حضرت مسیح موعود صاحب نے 100 سال پہلے بتا دیا ہے۔ اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں
آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردہ میں بے اعتدالیاں ہوئی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ یہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں روز اگر نظر ہو گہری آبزرو کر سکتے ہیں۔ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں، نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین، دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ بس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی حالت درست کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم چاہتے ہو آزاد ہو جاؤ، بے پردگی ہو جاؤ، پردہ سانس روکتا ہے یا بہت ساری روکیں ڈالتا ہے، تو پہلے اس سے یہ ہے کہ مردوں کی پہلے اصلاح کر لو۔ تمہیں کیا پتا ان کے ذہنوں میں کیا کچھ ہے۔ اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے مغلوب نہ ہو سکیں، تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں، ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے۔ اس لیے عورت بہرحال نازک ہے، مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں چاہے ایک دو چار بھی ہو رہے ہوں کسی بھی معاشرے میں، وہ بہرحال قابل فکر ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کے نتیجے پر غور نہیں کرتے، کم از کم اپنے کانشیس ہی کا کام میں سے ہی کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے۔ حضرت صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اپنے ضمیر سے فتویٰ لو، دیکھو جو تمہارا دل کہتا ہے کہ یہ برائی ہے وہ برائی بہرحال ہے، اگر وہ برائی نہیں تو تمہیں کبھی دل ٹوکے گا نہیں، دل میں خیال نہیں پیدا ہوگا کہ تم کیا کر رہی ہو، کئی سوال نہیں اٹھیں گے۔ مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے۔ قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے، کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں، یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہو۔ تو قرآن شریف کی تعلیم دوبارہ چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے خیالات معاشرے میں رہ کر کچھ بگڑ گئے ہیں تو وہ بہرحال چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کو شیروں کے آگے ڈالنا ہے، تو اسی طرح ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ آئے دن یہ قصے اخبار پڑھنے کو ملتے ہیں اور دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، اور اپنے دماغ سے نکال دیں وہ کمپلیکس ہے، اور اپنی پاک دامنی کی خاطر قرآنی حکم پر عمل کریں۔ اسی میں آپ کی عزت ہے اور اسی میں آپ کا وقار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ بھی دو طرح کے گروپ بن گئے ہیں، ایک تو یہ کہتا ہے پردہ اتنی سختی سے کرو کہ عورت کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی چھوٹ دے دو کہ سب کچھ ہی غلط ملط ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں آپ کہ اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے کہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے پردہ کرے، اس سے غرض یہ ہے کہ نفس سے انسان پھسلنے اور ٹھوکر کھانے کی حد سے بچا رہے، کیونکہ ابتدا میں اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بدیوں کی طرف جھکا پڑتا ہے، اور ذرا سی بھی تحریک ہو تو بدی پر ایسے گرتا ہے جیسے کئی دنوں کا بھوکا آدمی کسی لذیذ کھانے پر۔ یہ انسان کا فرض ہے کہ اس کی اصلاح کرے۔ تو اس میں مزید فرما دیا کہ نفس کو پھسلنے سے بچانے کے لیے پردہ کرو۔ تو اس میں صرف برقع یا حجاب کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ برقع پہن کر مردوں کی
برقع پہن لیا اور مردوں کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، مردوں سے مسافے کرنا شروع کر دیں، تو پردہ کا تو مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پردہ کا مقصد تو یہ ہے کہ نامحرم مرد اور عورت آپس میں کھلے طور پر میل جول نہ کریں، آپس میں ملیں نہ، ان کے دونوں کے جگہیں علیحدہ علیحدہ ہوں۔ اگر آپ اپنی سہیلی کے گھر جا کر اس کے خامد یا بھائیوں یا اور رشتہ داروں سے آزادانہ ماحول میں بیٹھی ہیں، چاہے منہ کو ڈھانک کے بیٹھی ہوئی ہیں یا منہ ڈھانک کر کسی سے ہاتھ ملا رہی ہیں، تو یہ تو پردہ نہیں ہے۔ جو پردے کی غرض ہے وہ تو یہی ہے کہ نامحرم مرد عورتوں میں نہ آئے اور عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے نہ جائیں، ہر ایک کی مجلسیں علیحدہ ہوں۔ بلکہ قرآن کریم میں تو یہ بھی ایک حکم ہے کہ بعض ایسی عورتوں سے جو بازاری قسم کی ہوں یا خیالات کو گندہ کرنے والی ہوں، ان سے بھی پردہ کرو، ان سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ اس لیے احتیاط کریں اور ایسی مجلسوں سے بچیں۔ پھر لباس کا پردہ ہے، جب برقع پہنیں یا حجاب لیں یا اسکارف لیں یا دوپٹہ پہنیں یا نقاب لیں، جو بھی لے رہی ہوں، تو بال چھپے ہوئے ہونے چاہیے، بال نظر نہیں آنے چاہیے، ماتھا جو ہے سامنے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تھوڑی تک کپڑا ہونا چاہیے کم از کم سامنے، منہ اگر ننگا ہے تو پھر میک اپ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض پیشوں میں یا کام میں منہ ننگا کرنا پڑ جاتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض کوئی بیمار ہے، کسی کو سانس ٹھیک نہیں آ رہا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس طرح پھر بناؤ سنگھار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسکولوں کالجوں میں بھی لڑکیاں جاتی ہیں، اگر کلاس روم میں پردہ اسکارف لینے کی اجازت نہیں بھی ہے تو کلاس روم سے باہر نکل کے فوراً لینا چاہیے۔ یہ دو عملی نہیں ہے، نہ یہ منافقت ہے۔ اس سے آپ کے ذہن میں یہ احساس رہے گا کہ میں نے پردہ کرنا ہے، اور آئندہ زندگی میں پھر یہ آپ کو پختہ عادت ہو جائے گی۔ اور اگر چھوڑ دیا تو پھر بالکل چھوٹ پڑتی چلی جائے گی اور پھر کسی بھی وقت اس کی پابندی نہیں ہوگی، پھر وہ حیا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے عزیز رشتہ داروں کے درمیان بھی جب آئیں کسی فنکشن میں یا شادی بیاہ وغیرہ میں، تو ایسا لباس نہ ہو جو جسم اٹریکٹ کرتا ہو یا اچھا لگتا ہو یا جسم نظر آتا ہو۔ آپ کا تقدس اسی میں ہے کہ اسلامی روایات کی پابندی کریں اور دنیا کی نظروں سے بچائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، یعنی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی، اور فرمایا، اے اسماء، عورت جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو یہ مناسب نہیں کہ اس کے منہ اور ہاتھ کے علاوہ کچھ نظر آئے، اور آپ نے اپنے منہ اور ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیکیاں جب تم اپنا لو، یہ خصوصیات جو ایک مومنہ عورت میں ہونی چاہیے اختیار کر لو، تو پھر ان کو مزید چمکانے کے لیے، ان کو مزید پالش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کرو، اس کو اٹھتے بیٹھتے یاد رکھو، اس کی محبت، اس کی خشیت اپنے دلوں میں قائم کرو، اس کی عبادت کی طرف توجہ دیتے رہو۔ جب تم یہ معیار حاصل کر لو گی پھر تم سمجھو کہ دنیا کی غلاظتوں سے بچ گئی اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والی ہو گئی۔ اور پھر ایسی عورتوں کو اللہ کا رسول بہت بڑی خوشخبری دیتے ہیں، بلکہ ضمانت دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے
اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے ایسی عورتوں کو جو ہر طرح سے اپنے آپ کو احکامات کا پابند کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اسلامی احکامات پر عمل کرنے والی ہوں، تزکیہ نفس کرنے والی ہوں، اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنے والی ہوں، اپنی اولادوں کی صحیح اسلامی رنگ میں تربیت کرنے والی ہوں، تاکہ یہاں اگلی نسلیں بھی ان برکات اور انعامات سے حصہ لیتی رہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کی نسلوں اور اولادوں میں بھی نظام خلافت سے ہمیشہ وہی وفا، اخلاص اور محبت کا تعلق قائم رہے جو آپ کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جلسہ کی کارروائی، یہ جلسہ کے دن جو ہے آج دوسرا دن ہے، اس کے بعد بھی شام کو کارروائی ہوگی، تو اس کارروائی کے دوران ادھر ادھر پھر کر باتیں کرنے کی یا مجلسیں لگانے کی کوشش نہ کریں، اس عادت کو ختم کریں۔ جلسہ کی کارروائی کو غور سے سنیں اور جو کچھ سنیں اس کو یاد بھی رکھیں اور پھر اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنائیں، ان سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اپنی اولادوں کی تربیت میں بھی اس کو آگے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔